بولا کہ آپ مجھے گھر دکھائیں، کبھی ادھر لے کے جائیں کبھی ادھر لے کے جائیں۔ میں نے کہا جو گھر آپ نے دکھانا ہے آپ مجھے وہ دکھائیں۔ اس نے بھی بدتمیزی کی، 3-4 لوگ تھے اور تقریباً 5 بجے لے کے گئے ہیں، 6 بجے رات 11 بجے لوگوں نے پھینکا ہے مجھے وہاں جا کے، کہتے ہیں تمہاری بچی کو اغوا کر لیں گے، یہ وہ ایسے ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ میرے ساتھ اس وقت جو خاتون موجود ہیں ان کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ ان کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 21 نومبر کو یہ ایک پراپرٹی ڈیلر، جس طرح ہم بھی لاہور میں مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں، ہم نے کرائے پہ گھر لینا ہوتا ہے، اسی طرح اس خاتون نے بھی، یہ قصور سے آئی تھی، لاہور میں انہوں نے گھر لینا تھا اور ایک پراپرٹی ڈیلر جس کا نام نعمت تھا اس سے رابطہ ہوا۔ اس نے اپنا تعلق اس سے اچھا ظاہر کرنے کے لیے اسے بتایا کہ میرا بھی تعلق قصور سے ہے اور چونکہ آپ کا بھی تعلق قصور سے ہے تو آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کو بالکل جس طرح کا آپ گھر چاہتی ہیں اس طرح کا گھر لے کر دوں گا۔ لیکن کسی بھی انسان کے اندر، دماغ کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی شیطان ہوتا ہے جو کہ صاف چہرے پر تو نظر نہیں آتا۔ وہی واقعہ ہوا، وہ جو شخص نعمت تھا اس نے اس خاتون کو بلایا کہ آ جائیں گھر دیکھ لیں، اور گھر دکھانے کے بہانے جب پاک عرب سوسائٹی کے اندر لے کر گیا اور وہاں پر موجود پہلے سے 4 افراد اور بھی موجود تھے، اس پراپرٹی ڈیلر نے اور اس کے دوست نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے باقی جو دوست ہیں وہ ڈراتے دھمکاتے رہے، اور جب زیادتی کے بعد اس خاتون نے شور مچانا شروع کیا تو جو وہاں پر موجود دوسرے شخص تھے انہوں نے اس خاتون پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی کر لو گی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاید وہ سچ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد جب یہ خاتون اگلے دن اپنے بھائی کے ہمراہ تھانے کے اندر گئیں، درخواست انہوں نے دی، درخواست کے بعد FIR درج کروانے کے لیے اس خاتون کو بہت دن انتظار کرنا پڑا۔ FIR درج بڑی مشکل سے ہوئی، جب ہو گئی 10 دن کے بعد، اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کے پاس گیا تو تب بھی پتہ لگا کہ خاتون کی مدد وہاں بھی کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن کا عملہ بھی جو ہے وہ مل چکا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ ملزم بارہا، وہ چونکہ دوسرے معلوم نہیں تھے، خاتون جانتی نہیں تھی باقی لوگ کون تھے، اور اس لیے وہ ضمانت لیتے رہے، ضمانت پر رہا ہوتے گئے۔ اب بڑی مشکل سے ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے، اب وہ ان کی ضمانت خارج ہوئی اور اس وقت وہ جیل میں۔ سارا وقوع کیسے پیش آیا، خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، متاثرہ ساجدہ بی بی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح پیش آیا، کب پیش آیا؟ یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے، میں لاہور آئی تھی رینٹ پہ مکان لینے کے لیے پاک عرب سوسائٹی میں۔ تو نعمت نامی شخص ہے جس سے میری پہلے بات ہو رہی تھی، کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے بلایا تو کرتبہ چوک سے مجھے بٹھا کے لے کے گیا تھا۔ تو جب ہم لوگ ادھر گئے ہیں نا تو وہ جوس کارنر پہ کھڑا ہو کے نا اس نے جوس لیا ہے، مجھے کہتا کہ یہ جوس پی لے، میں نے کہا میں نے نہیں جوس پینا، کہتا آپ مہمان ہو ہماری تو جوس پی لیں۔ میں نے پی لیا، اس کے بعد میری حالت تھوڑی خراب ہو گئی اور میں نے انہیں بولا کہ آپ مجھے گھر دکھائیں، کبھی ادھر لے کے جائیں کبھی ادھر لے کے جائیں۔ میں نے کہا جو گھر آپ نے دکھانا ہے آپ مجھے وہ دکھائیں۔ اس کے بعد وہ ایک گھر میں لے کے گئے، گراج میں اندر گاڑی لے کے گئے، کہتے ہیں اترو۔ میں نے کہا یہاں پہ تو مطلب کیسے لے کے آئے، کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہتے چلو آپ بس۔ پھر ہم اندر میں گئی ہوں تو بس ایسے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی اس نے۔ میں نے کہا آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، تو کہتا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو، یہ وہ ایسے دھمکیاں لگاتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک اور تھا اس کے ساتھ، اس نے بھی بدتمیزی کی، 3-4 لوگ تھے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ اس کے بعد پھر وہ جو مجھے جیل روڈ پہ پھینک کے آئے ہیں، تقریباً 5 بجے لے کے گئے ہیں، 6 بجے رات 11 بجے ان لوگوں نے پھینکا ہے مجھے وہاں جا کے۔ اور اس کے بعد بھی بہت ٹارچر کیا ان لوگوں نے، میرے گھر پہ گئے ہیں، کہتے ہیں تمہاری بچی کو اغوا کر لیں گے، یہ وہ ایسے ویسے۔ تو بڑا اس نے مجھے پریشان کیا۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ ایک بیٹی ہے میری 4.5 سال کی۔ پھر وہ میری فیملی میں گیا ہے، ادھر بھی بولتا ہے یہ عورت ایسی ہے، یہ ایسی ہے، ایسی ہے۔ میرے سسرال والوں کو بولا ہے، میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے کہا ہے کہ بس تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ باہر رہتے ہیں۔ اس نے مجھے ہر طرف سے ابھی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، مطلب گھر والے بھی چھوڑ گئے، سسرال والے بھی چھوڑ گئے، اب چھوٹی سی بچی ہے، اتنی ٹینشن میں ہوں۔ جب آپ تھانے گئیں درخواست دینے کے لیے تو اس وقت پولیس کا رویہ کیسا تھا؟ جب FIR کتنے دنوں بعد درج ہوئی، اور جب FIR درج ہو گئی تو کیا پولیس نے فوراً اس ملزم کو پکڑ لیا تھا؟ نہیں، جب ہم لوگ گئے نا ادھر تھانے میں، ان لوگوں نے ہمیں بھیج دیا تھا واپس پاک عرب سوسائٹی میں۔ وہ کچھ چٹھا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ جہاں پہ وقوع ہوا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کے گیا، گلیاں گھما گھما کے رات کو لے کے گیا تھا۔ پھر میں مطلب اس نے ویسے بھی نشہ وار چیز دی تھی مجھے، تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، پر پھر بھی میں ان کے ساتھ گئی، کوشش کی میں نے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بی بی ایسے اگر بتاؤ گی نہیں نا تو ایسے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تقریباً 2 دن 3 دن میں جاتی رہی ادھر،
اس نے اس کو پیسے دے دیے, اس نے پیسے کھا لیے, اس نے ہماری ایف آئی آر نہیں ہونے دی. مجھے دھمکاتا رہا, یہ کرتا رہا, یہ کروں گا بی بی, پیسے لے لو. یہ میں نے کہا پیسے میں نے نہیں لینے اور میں نے ایف آئی آر کروانی ہے اپنی. پھر وہ بڑی مشکل سے ہوئی, جا کے میڈیکل کروایا ہم لوگوں نے, ایف آئی آر ہوگی ہماری. اس کے بعد پھر وہ پکڑا نہیں گیا, ضمانت پہ ضمانت لیتا رہا. پھر ابھی تھوڑے دن پہلے جا کے وہ علی بھائی ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹ, ان لوگوں نے ان کی ضمانت خارج کروائی, جو پکڑا گیا ہے. اور جو میڈیکل تھا اس میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, پولیس نے وہ میڈیکل دیکھ لیا اور میڈیکل آسانی کے ساتھ مل گیا تھا. جی میڈیکل ان لوگوں نے تو کیا ہے, ابھی تو ڈی این اے ہوا ہے, تو ڈی این اے پہ پتہ چلے گا نا, مطلب ہوا تو ان لوگوں نے کیا تو ہے, ہمیں تو پتہ ہی ہے, باقی آگے وہ جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے وقت میں ہر چیز بکتی ہے. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں, غریبوں کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ابھی آگے اللہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے. اب جب آگے پولیس بعد میں بھی آپ سے پولیس بدتمیزی بھی کرتی رہی, انویسٹیگیشن والے جو تھے, کون تھے آفیسر, اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے, پیسے لے لیں, کیا مختلف آفرز کرتے رہے آپ؟ نہیں, وہ چٹھا صاحب تھے کوئی, ان لوگوں نے مجھے بولا تھا, تو میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے. تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ اس کی تفتیش کہاں چلی گئی. ان لوگوں نے بدتمیزی تو نہیں کی, بس ایک دفعہ ان لوگوں نے کوئی سوالات کیے تھے, میں نے جواب دیے. میں نے کہا بھی میرا بی بی ایسا کوئی مطلب ریلیشن نہیں ہے یہ ایف آئی آر وغیرہ سے. تو ابھی بھی ادھر سے وہ میرے خیال سے کہیں اور چلا گیا ہے. آپ مطمئن تھیں وہ جس طرح پولیس کارروائی کر رہی تھی, آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا اس وقت؟ انصاف وہ کر بھی رہے تھے اور نہیں بھی کر رہے تھے, کیونکہ پہلے وہ ہماری بات مان رہے تھے, کچھ ٹائم ان لوگوں نے ان کی بات مانی تھی, اور پھر علی بھائی صاحب نے کچھ بولا انہیں, مطلب غلط کر رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ بالکل صحیح ہو گئی تھی. تو ابھی اسے پتہ چلا نا کہ یہ ان کے ساتھ بالکل صحیح ہے, تو وہ انہوں نے اس کی تفتیش چینج کر دی. تو ابھی پتہ نہیں آگے. ملزم ابھی کہاں ہے ملزم؟ وہ میرے خیال میں ادھر چلا گیا ہے شدرا والی سائڈ پہ, شدرا لے کے گیا. ہاں جی, پولیس نے پکڑا ہوا ہے. بالکل ناظرین, وہ ملزم جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. یہ خاتون ایک بچی کی ماں ہے, 4.5 سال کی ان کی بچی ہے. کس قدر افسوسناک ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اس وقت ملیشیا میں ہیں, اور بیرون ملک جب اس طرح کی خبر جاتی ہے کہ وہاں پر ایک اکیلی خاتون, ہمارے معاشرے کے اندر ویسے تو اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہو چکے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح محفوظ نہیں سمجھتا. اگر محفوظ سمجھے بھی تو بعد میں ہماری سوسائٹی کا اس قدر پریشر ہے, اور بعد میں وہی ملزم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا, تم ہی بدنام ہوگی, تمہاری بدنامی ساری ہوگی, ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا, نہ ہمیں پولیس پکڑے گی, نہ کچھ ہوگا. تو ابھی آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں, کوئی پولیس کے کسی سینئر افسر سے, یا کوئی ہمارے جوڈیشری کے, یا کوئی بھی کسی بھی شخص سے کوئی آپ کا مطالبہ ہو جو آپ سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ابھی بھی زیادتی ہو رہی ہے, یا کوئی سزا کا مطالبہ کیا کرتی ہیں اس ملزم سے؟ زیادتی یہی ہو رہی ہے کہ ابھی تک اسے سزا نہیں ہوئی, اتنے دن ہو گئے ہیں وہ پکڑا ہوا ہے, ابھی وہ ریمانڈ پہ ہے, وہ جیل نہیں گیا. تو یہ زیادتی, اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے. بالکل ناظرین, وہ ابھی ملزم جو ہے 4 ماہ گزر گئے اس واقعے کو, 4 ماہ کے بعد ابھی وہ ملزم پکڑا گیا ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو پکڑے ہوئے تقریباً؟ اسے پکڑے ہوئے میرے خیال میں 10-15 دن ہو گئے ہیں, 15 دن ہو گئے ہیں, 15-20 دن ہوئے ہیں. ابھی وہ ریمانڈ پہ جیل نہیں گیا ابھی وہ. بالکل, یہ جو قانونی طور پر جو بھی اس کی وہ کارروائی ہے, ان کے وکیل جو ہیں علی جعفری صاحب, ان سے یہ جانیں گے, وہ ان پوائنٹس کو بہتر سمجھتے ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اب قانونی طور پر وہ فزیکل ریمانڈ پر ہے, جوڈیشل ریمانڈ پر کب جائے گا, اور کیا اس کا آگے پروسیس ہوگا, اور سارا وقوع قانونی لحاظ سے لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ متاثرہ خاتون ساجدہ بی بی موجود تھی, ان کے وکیل علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیس ان کے پاس کس طرح آیا, اور اس وقت اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کیس کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جب آپ کے پاس کیس آیا کس پوزیشن پہ تھا, آپ نے شروع سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں یا ابھی آیا؟ جی میرے پاس یہ کیس شروع سے ہی آ گیا تھا. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں قصور سے, ایڈوکیٹ ہیں وہ, انہوں نے اس کو میرے پاس ریفر کیا. انہوں نے کہا کہ غریب عورت ہے, اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, تو اس کی مدد کریں. اس میں بہت ساری یہ اس خاتون کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جن کو لیگلی ان کو نہیں پتہ, لیکن وہ اب ہم جانتے ہیں اس کو کہ اس میں پولیس نے ریڈ نہیں کی. وہ کافی دن اس بندے کی بیل خارج کروائی رکھی ہم نے, پولیس نے ریڈ نہیں کی. ایک دفعہ بڑا زور لگا کے
کیا کہلوا کے ریڈ کروائی تو پولیس کے ہی کچھ اہلکار تھے جنہوں نے اس کو انفارم کر دیا. سردار ریئل اسٹیٹ کے نام سے ان کا پراپرٹی کا آفس ہے, وہیں پہ اس نے کوئی کمرہ شمرے بھی بنائے ہوئے ہیں, کچھ وہاں پہ اس نے لڑکے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ. وہ تالے وغیرہ مار کے لائٹیں بند کر کے وہاں سے بھاگ گئے. لیکن اس ریڈ کا ہمیں پھر یہ فائدہ ہوا کہ وہ ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ میں پھر ہم نے الحمدللہ اللہ نے ساجدہ بی بی کی سنی. پہلی ڈیٹ پہ ہی جسٹس صاحب نے اس کی بیل خارج کر دی, وہیں سے وہ گرفتار ہو گیا. اب اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ابھی فزیکل ریمانڈ پہ ہے. اس کی تفتیش انہوں نے درخواست دے کے چینج کروائی ہے. پہلے کانا میں تفتیش ہو رہی تھی, اب وہ تفتیش چلی گئی ہے ڈی ایس پی شاہدرہ کے پاس. آج انہوں نے بلایا ہوا ہے ساجدہ بی بی کو 4 بجے. تو پہلی جو تفتیش تھی اس میں وہ گناہ گار لکھا جا چکا ہے, میڈیکل سے ثابت ہے زیادتی, ڈی این اے کے سیمپل جا چکے ہیں. انشاءاللہ دوسری تفتیش میں بھی وہ گناہ گار لکھا جائے گا, اور ہم نے وعدہ کیا ساجدہ بی بی سے کہ ہم انشاءاللہ اس کو انصاف لے کے دیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ملزم جو ہیں وہ عموماً اس طرح کے کیسز میں تھریٹ کرتے ہیں جو مدعی ہوتے ہیں ان کو, اور یہ تو پھر اکیلی خاتون ہے تو ان کو بھی بڑا تھریٹ کیا گیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ صرف ان کو نہیں تھریٹ کیا, میری یہاں پہ ذوالفقار صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج, ان کی کورٹ سے ہماری پیشی تھی. وہ تاریخ پہ تاریخ لے رہے تھے تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اب ہماری بحث سنیں تھوڑا سا. وہ جس طرح بھی ہمارے ایک آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو مجھے باہر نکل کے وہ کہتا ہے کہ علی جعفری تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بائی گاڈ مجھے اس نے یہ کہا وہاں پہ کورٹ کے. تو اس خاتون کو تو اس نے اتنا تھریٹ کیا ہے, اتنا تھریٹ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ یہ سسرال کی بھی نہیں, یہ مائکے کی بھی نہیں. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ اس کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی. اس کا باپ تھا جو اس نے آگے شادی کر لی, تو بڑی اس کی چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی آگے. تو مائکہ اس کا پہلے ہی نہیں تھا, اب سسرال بھی نہیں ہے. اب یہ اللہ کے ہی رحم و کرم پہ ہے, اور بس انشاءاللہ اس کو انصاف دلوائیں گے ہم. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس مظلوم کی جو آواز ہے اس کو لوگوں تک اور اعلیٰ احکام تک پہنچانے کی کوشش کی. تو آپ کو میں اپڈیٹ رکھوں گا اس میں انشاءاللہ. ناظرین آپ کو بھی ہم آگاہ کرتے رہیں گے. یہ کس قدر افسوسناک ہے کہ ایک تو ظلم ہوا ایک کے ساتھ, وہ مظلوم کے ساتھ مزید آگے ظلم ہوتے ہیں. کہ ہماری سوسائٹی کا رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ خاتون جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی, اسی خاتون وہ سسرال والوں نے بھی جواب دے دیا, شوہر کا بھی تعلق ختم ہوا. یعنی کہ ایک کے بعد ایک ظلم ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری جانب جو ملزم ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ اسی طرح باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو جانا ہے اینڈ پہ. یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ پکڑا گیا, ورنہ اس طرح کے عموماً کیسز میں 376 کے جتنے بھی ہمارے یہاں کیسز ہیں اگر ان میں دیکھیں سزا تو وہ سزا نہ ہونے کے برابر ہے, ہمیشہ اس میں صلح ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر یہ کیس کو پرسو کرتی ہیں انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. اور جو بھی درندہ تھا جس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے اپنے کاروبار کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی خاتون کو جس کو اس نے سمجھا کہ آسان ٹارگٹ ہے, اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا, تو وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.